السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان نمبر 112۔ جائز پانی پر غلبہ پا کر مسافر کو نہ دینا، بخاری و مسلم۔ کسی آدمی کے پاس جائز پانی ہے، یعنی کسی دوسرے سے ہڑپ کیا ہوا یا ناجائز یا غصب کیا ہوا پانی نہیں ہے، بلکہ جائز پانی ہے، اور وہ مسافر کو نہیں دے رہا ہے، جبکہ مسافر کو ضرورت ہے، اس کے باوجود مسافرین کو نہیں دیتا ہے پانی پینے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے یا اور کوئی ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے کہ پانی اللہ کی ایک عام نعمت ہے، کسی کے پاس پانی ہو تو وہ دوسروں کو ضرورت کے طور پر دینا چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہو جاوے۔ اس کو روک کر کے دوسروں کی ضرورت پوری نہ کرنا اور دوسروں کو پریشان کرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 113۔ وقف کرنے والے کی شرط کے مخالف کرنا، زواجر صفحہ 439۔ ایک آدمی نے کوئی چیز وقف کی اور اس نے شرط لگائی کہ میں نے یہ چیز وقف کی ہے، اس کو اسی جگہ کے اوپر استعمال کیا جائے، یہ شرط لگائے، تو اب اس چیز کو دوسری جگہ میں استعمال کرنا، یعنی وقف کرنے والے کی جو شرط تھی اس کی مخالفت کرنا اور دوسری جگہ استعمال کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو وقف کرنے والا جس شرط کے ساتھ چیز دے اسی شرط کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کسی آدمی نے مسجد کے لیے چٹائی وقف کی، کسی آدمی نے پنکھے وقف کیے یا مدرسے کے اندر کوئی چیز دی اور اس نے شرط لگائی کہ یہ چیز یہیں پر استعمال کی جائے، تو پھر اس کو وہیں استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں کے اوپر استعمال کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 114۔ گم شدہ چیز کی شرع کے موافق تشہیر کیے بغیر اس میں تصرف کرنا اور اس کا مالک ہی بن جانا۔ کہیں سے کوئی چیز ملی تو حکم یہ ہے کہ پہلے اس کا اعلان کیا جائے کہ یہ چیز کس کی ہے، لیکن کسی آدمی نے گم شدہ چیز کو لے کر اس کا اعلان بھی نہیں کیا اور خود ہی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور خود ہی اس کا مالک بن گیا، تو یہ گناہ ہے، اس لیے کہ یہ چیز اس کی خود کی تو ہے نہیں، یہ تو کسی آدمی کی چیز ہوگی اور وہ بھول گیا یا گم ہو گئی، تو اس چیز کا مالک تو کوئی دوسرا ہے، تو اس گم شدہ چیز کا اعلان کرنا چاہیے اور اس کا جو مالک ہے اس تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن اگر نہ ملے مالک تو پھر اس چیز کو غربا کے اوپر، غریب آدمیوں کے اوپر صدقہ کر دینا چاہیے، اصل حکم یہ ہے۔ لیکن کیا کر رہا ہے کہ اعلان بھی نہیں کر رہا ہے اور خود ہی اس کو اپنے پاس رکھ کر کے استعمال کر رہا ہے اور خود ہی مالک بن گیا، تو یہ گناہ ہے۔ نمبر 115۔ گم شدہ چیز کے مالک کا علم ہو جانے کے باوجود اس سے چھپانا، زواجر صفحہ 439۔ کوئی چیز گری پڑی ملی، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، وہ دوسرے کو ملی، اب لے کر کے وہ اپنے پاس رکھ رہا ہے، اعلان بھی نہیں کر رہا ہے، اور وہ چیز کس کی ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے کہ اس چیز کا مالک فلاں آدمی ہے، اس کو معلوم ہے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، اس مالک سے اس چیز کو چھپاتا ہے، اس کو بتاتا نہیں کہ آپ کی چیز میرے پاس ہے، بلکہ خود استعمال کر رہا ہے اور چھپا کر کے خود ہی مالک بنا ہوا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ جب چیز تم کو ملی، اس کا علم ہو گیا کہ یہ فلاں آدمی کی چیز ہے، تو وہاں پہنچانا چاہیے۔ علم ہونے کے باوجود اس کا مالک کون ہے وہ پتہ چل جانے کے باوجود اس کو نہ دینا اور اس سے چھپا کر کے اس چیز کو استعمال کرتے رہنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ فائدہ: یہ دونوں گناہ بھی لوگوں کے ناحق مال کھانے کے مترادف کبیرہ ہیں۔
یہ جو دونوں اوپر جو گناہ بیان کیے گئے کہ گمشدہ چیز کے مالک کا علم ہو جانے کے باوجود مالک سے چھپانا، یا گمشدہ چیز ملنے کے بعد خود ہی اس کو استعمال کرنا شروع کر دینا، یہ دونوں کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کا ناحق مال کھا رہا ہے، دوسروں کی ناحق چیز استعمال کر رہا ہے، اس لیے کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 116، گرے پڑے بچے کو لیتے وقت کسی کو گواہ نہ بنانا۔ زواجر صفحہ 439۔ کہیں راستے سے کوئی چھوٹا بچہ مل گیا، 5 مہینے کا، 10 مہینے کا، 12 مہینے کا، کوئی بچہ کہیں گرا پڑا ملا، اب کس کا ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو اس کو اٹھاتے وقت کم سے کم کسی کو گواہ بنا دینا چاہیے، بغیر گواہ کے اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن کسی نے بغیر گواہ کے بچے کو اٹھا لیا، گرے پڑے بچے کو، تو یہ گناہ ہے۔ نمبر 117، غلط وصیت کر کے کسی وارث کا حق مارنا۔ زواجر صفحہ 440۔ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، کسی آدمی کے جو ورثہ ہیں ان ورثہ کے لیے یہ آدمی وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر وصیت کرے گا تو باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ وارث کو تو اس کا حق ملنے ہی والا ہے، اس لیے وصیت اس کے لیے نہیں ہے۔ وصیت کس کے لیے ہے؟ وارثوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے وصیت ہے۔ تو اب ایک آدمی اپنے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال میرے وارثوں کو نہ ملے، اس وجہ سے ان کو محروم کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے آدمی کے بارے میں غلط وصیت کر دیتا ہے کہ یہ میرا مال جو ہے وہ مرنے کے بعد فلاں آدمی کو دے دینا، اس طریقے سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح اس نے غلط وصیت کر دی تو مرنے والے کا جو مال ہے وہ 1/3 مال تو وصیت کے اندر دینا ہی پڑے گا۔ جائز وصیت ہوتی تو ٹھیک ہوتا، لیکن غلط وصیت اس معنی کر کے کہ وہ وارثوں کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا بھلا ہو، مقصد یہ ہے کہ میرے وارث محروم ہو جاوے، کہ انہوں نے زندگی میں میری خدمت نہیں کی تو اب میں بھی ان کو ستاؤں، میں بھی ان کو پریشان کروں، میں بھی اپنے مال سے اس کو محروم کر دوں۔ تو اب مرنے والے کے پاس مثلا مان لو کہ 100 روپے تھے مثلا، اگر وصیت نہ کرتا تو یہ 100 روپے اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتے، لیکن اس نے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے غلط وصیت کر دی، اور وصیت جو کی تو اب ظاہر بات ہے کہ 1/3 مال میں وصیت معتبر ہوگی، تو 100 روپے کے 3 حصے کر دو تو 1 حصہ تو وصیت میں چلا جائے گا، اب 2 حصے بچے، 2 حصے پھر تمام وارثوں میں تقسیم ہوں گے، تو وارثوں کو کیا ہوگا؟ حق کم ملے گا۔ وصیت نہ کرتا تو حق زیادہ ملتا۔ تو یہ گناہ ہے کہ وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے کسی کے بارے میں غلط وصیت کرنا، یہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر وارثوں کو محروم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن کسی دوسرے آدمی کی خیر خواہی اور بھلائی کو سامنے رکھ کر کے وہ وصیت کر رہا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 118، امانتوں میں خیانت کرنا، مثلا رہن یا اجرت پر رکھی ہوئی چیز میں خیانت کرنا۔ بخاری و مسلم، زواجر صفحہ 444۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 151۔ جو چیز امانت ہے اس کے اندر خیانت کرنا بڑا گناہ۔ مثلا کسی نے کوئی چیز گروے رکھی تو گروے رکھی ہوئی چیز امانت ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن استعمال کر کے گویا کہ خیانت کر رہا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر گروی رکھی ہوئی چیز کو استعمال کر رہا ہے تو گویا کہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے تو بڑا گناہ ہے۔
اور آج کل ایسا ہوتا ہے، مثلا کسی آدمی کو قرض لینے کی ضرورت پڑی، اس نے 1,00,000 روپے قرض لیا۔ اب سامنے والے نے کہا کہ میں 1,00,000 روپے قرض دیتا ہوں لیکن کوئی چیز گروے رکھو، تو اس نے اپنا مکان گروے رکھ دیا۔ مکان گروے رکھا، اب 1 سال کا وعدہ تھا کہ 1 سال کے بعد میں قرضہ چکا دوں گا، اور وہ مکان بھی 1 سال کے لیے گروے رکھ لیا۔ اب جس نے قرضہ دیا ہے وہ آدمی اس مکان سے پورا سال فائدہ اٹھاتا ہے، پورا سال فائدہ اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ مقروض کی گروے رکھی ہوئی چیز ہے۔ جس آدمی نے قرضہ لیا ہے اس کا یہ مکان ہے، گویا کہ گروے ہیں یہ۔ اس گروے چیز کو، اس کے اندر خیانت نہیں کرنا چاہیے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن پورا سال اس نے استعمال کیا، کرایہ کچھ نہیں دیا۔ تو یہ کیا ہوا، گروے رکھی ہوئی چیز کے اندر اس کو استعمال کر کے اس نے اس کے اندر خیانت کی، اور سال پورا ہونے کے بعد قرضہ واپس لے لے گا 1,00,000 روپے، اور یہ مکان اس کو واپس کر دے گا۔ تو اس کو جو پیسے تو جو اس نے دیے تھے وہ تو اس کو واپس مل گئے، لیکن اس گروے رکھی ہوئی چیز کے اندر اس نے جو استعمال کیا تو وہ خیانت کی، سود کیا، یہ سمجھو اپنے قرض سے گویا کہ اس نے نفع اٹھایا، خیانت کی، بڑا گناہ ہوگا۔ تو یہ امانت کے اندر خیانت ہوئی۔ اسی طرح کرائے کے اوپر کسی نے کوئی چیز دی، کوئی مکان کرائے کے اوپر دیا، کوئی زمین کرائے کے اوپر دی، تو یہ بھی امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے استعمال کرنا ہے اسی طریقے پر استعمال کرے گا تو یہ امانت کو باقی رکھنا ہوگا، اور اس مکان کو یا اس زمین کو اس نے بیجا طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور 1 سال کے اندر جو ہے مکان کا پورا نقشہ بدل دیا، زمین کو جو ہے نقصان پہنچایا، تو گویا کہ یہ جو کرائے کے اوپر لی ہوئی چیز تھی، مکان تھا یا دکان تھی یا کوئی زمین تھی، اس کے اندر اس نے گویا کہ نقصان کر کے خیانت کی، تو یہ جائز نہیں، یہ سخت گناہ ہے۔ تو چاہے کرائے کے اوپر کوئی چیز لی ہو یا رہن ہو، اس کے اندر خیانت کرنا، اس کے اندر اس امانت کے اندر خیانت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نوٹ: کتاب الزواجر کی پہلی جلد کا خلاصہ ختم ہوا، اب آگے دوسری جلد کا خلاصہ تحریر کیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ وہ سبق آئندہ پڑھیں گے۔ تو کتاب الزواجر سے جو کبیرہ گناہوں کی جو فہرست لکھی ہوئی ہے اس کا خلاصہ اب تک بیان کر دیا گیا ہے، پہلی جلد کا۔ اب دوسری جلد کا خلاصہ بعد کے سبق میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کبائر سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔